الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے جو شخص بھی یہ رمضان کا مہینہ پائے تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سامعین کرام، اس سے پہلے چھٹے رمضان میں روزے کے احکام سے متعلق 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج اس 7ویں رمضان میں مزید کچھ اقسام کا تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ چھٹی قسم وہ لوگ ہیں جو روزے سے بچنے کی ہی نیت سے سفر کا حیلہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ جب واقعی سفر شرعی درپیش ہو تو اس وقت کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے، نہ کہ حیلے کے لیے۔ اب چاہے سفر اتفاقی طور پر پیش آیا ہو یا مستقل مسافر رہتا ہو، جیسے پائلٹ اور ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ، کیونکہ قرآن کریم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، البتہ وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی روزے رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ اور صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، کچھ لوگ روزے دار تھے تو انہوں نے غیر روزے داروں کو کچھ نہیں کہا، اور اسی طرح کچھ لوگ غیر روزے دار تھے تو انہوں نے بھی روزے داروں کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس کے اندر قوت ہو اس کے لیے روزہ رکھنا اچھا ہے، اور جو کمزوری محسوس کرے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ میرے پاس ایک سواری ہے، میں اس کو کرائے پر چلاتا ہوں، اسی سے سفر کرتا ہوں، اور رمضان میں بھی اس کی نوبت آتی ہے، میں نوجوان ہوں، قوت بھی ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہوں، اور میرے لیے رمضان میں روزہ رکھنا بنسبت غیر رمضان کے زیادہ آسان ہے، تو اے اللہ کے رسول، روزہ رکھنے میں زیادہ اجر ہے یا نہ رکھنے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل چاہے کرو، یعنی دونوں صورتوں کا تمہیں اختیار ہے۔ اگر ٹیکسی ڈرائیور ہے اور سفر کی حالت میں گرمی کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری ہوتی ہے تو بعد میں ٹھنڈ کے زمانے میں رکھ لے، اس میں رکھنا آسان ہے۔ مسافر کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے میں جو شکل آسان ہو وہی اختیار کرنا افضل ہے، اور اگر دونوں جہتیں برابر ہوں تو روزہ رکھنا ہی افضل ہے، اس لیے کہ اس سے فریضے سے سبک دوشی ہو جاتی ہے اور سب لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں نشاط رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ لوگ اپنا ہاتھ سروں پر رکھے ہوئے تھے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ روزے سے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ فتح مکہ کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھ لیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام پر روزہ شاک ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگایا اور سب کے سامنے پانی پی لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھ لیا پھر گرمی کی وجہ سے طبیعت پر بار ہونے لگا تو روزہ توڑ دینا چاہیے، پھر بعد میں قضا کر لینی چاہیے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ زبردستی روزہ رکھ کر آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اگر مسافر رمضان میں روزہ نہ رکھے اور دن میں اپنے گھر پہنچے تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا اور دن کے باقی حصے میں بغیر کھائے پیے رہے گا۔ ساتویں قسم وہ لوگ جو بیمار ہوں اور ان کی بیماری درست ہونے کی امید ہو، تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ روزہ رکھنے سے کوئی نقصان بھی نہیں اور رکھنا شاق بھی نہیں، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ضروری ہے، چھوڑنا جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ مریض کو روزے سے نقصان تو نہیں، البتہ روزہ رکھنا شاق ہے، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ تیسری صورت یہ کہ روزہ رکھنے سے نقصان ہو تو اب روزہ نہ رکھنا واجب ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رخصت پر عمل کرنا ایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے معصیت کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر ماہر ڈاکٹر کہے کہ روزے سے مرض لوٹ آئے گا یا یہ کہ افاقہ دیر سے ہوگا تو صحت کی حفاظت اور مرض سے بچنے کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔